السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل نکاح کورس قسط وار آج انشاءاللہ قسط نمبر 8 میں ہم سنیں گے لڑکی کی رضامندی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکی کی رضامندی۔ آپ نے اکثر دیکھا اور سنا ہوگا کہ کچھ غیر مسلمانوں کو یہ طعنہ دیتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، حالانکہ ان کم عقلوں کو یہ نہیں سوچتا کہ ان کے دھرم نے عورتوں کے کتنے ہی حقوق کا کس بے دردی سے گلا گھونٹا ہے۔ یہ کم فہم عورتوں کو سڑکوں، بازاروں اور اپنی جھوٹی عبادت گاہوں میں ننگی حالت میں کھلے عام گھومنے پھرنے میں اور ان کی آزادی اور ان کا جائز حق سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خود ساختہ دھرم یا دین میں مرد و عورتیں ہی نہیں بلکہ ان کی دیوی دیوتا بھی عاشق مزاج نظر آتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، عورتیں پہنچیں بال بکھرے مندر میں پوجا کے لیے، دیوتا مندر سے باہر نکلے اور خود پجاری ہو گئے۔ ہم صاف طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ بے شک مذہب اسلام ایسی بیہودہ حرکتوں کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ وہ عورتوں کو بازاروں اور سڑکوں پر کھلے عام اپنے حسن کا مظاہرہ پیش کرنے سے سختی سے منع کرتا اور روکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ عورتوں کو ان کے جائز حقوق دینے میں کمی بھی نہیں کرتا، اور نہ ہی عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرنے اور ان کے ساتھ زبردستی کرنے یا کسی قسم کی ناانصافی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ ہر معاملے میں عورتوں سے برابری اور انسانی حسن سلوک کرنے کا مردوں کو پورا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ شریعت اسلامی میں جہاں کئی معاملوں میں عورتوں کی مرضی ضروری سمجھی جاتی ہے، وہیں شادی کے لیے اس کی رضامندی بھی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنواری کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی رضامندی نہ حاصل کر لی جائے، اور اس کا چپ رہنا اس کی رضامندی ہے، اور نہ ہی نکاح کیا جائے بیوہ کا جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔ یعنی پتہ چلا کنواری لڑکی سے اجازت لی جائے، اگر وہ چپ رہے یا ہنس پڑے تو یہ اس کی رضامندی کی علامت ہے، اور جو بیوہ ہے اس سے اجازت لی جائے، جب تک وہ اجازت نہ دے اس کا نکاح نہ کیا جائے۔ بیٹی کے نکاح کے لیے ماں سے بھی مشورہ کیا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں سے ان کی بیٹیوں کے متعلق شادی کے وقت مشورہ کر لیا کرو۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ مشورہ کرنے سے ماں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور خاوند سے جھگڑنا یا اس سے لڑنا جو ہے یہ کم ہو جائے گا، یا وہ اپنے خاوند سے جھگڑے گی نہیں، لڑے گی نہیں کہ تم نے میری بیٹی کی شادی کے متعلق مجھ سے مشورہ بھی نہیں کیا۔ تو ان کے مشورے کے بعد، بیوی سے مشورے کے بعد یا اس بیٹی کی ماں سے مشورے کے بعد جہاں چاہے لڑکی کی شادی کر لے، تو ماں سے جب مشورہ لے گا، اپنی بیوی سے جب مشورہ لے گا تو وہ اس کے لیے آسانی ہوگی، اور اس کی بیوی بھی اس کی اور اطاعت گزار ہو جائے گی۔ عورت کا نکاح اس کی مرضی کے مطابق کر دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے دیور نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا، مگر عورت کا باپ دیور سے نکاح کرنے پر راضی نہ ہوا۔ اس نے کسی دوسرے مرد سے اس عورت کا نکاح کر دیا۔ وہ عورت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے پورا قصہ بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے باپ کو بلوایا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت کیا کہتی ہے؟ اس نے جواب دیا، سچ کہتی ہے، مگر میں نے اس کا نکاح ایسے مرد سے کیا ہے جو اس کے دیور سے بہتر و افضل ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد اور عورت میں جدائی کروا دی اور عورت کا نکاح اس کے دیور سے کر دیا جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی۔
تو اس حدیث کی وضاحت میں مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، اور ابن قطان نے بھی کہا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث صحیح ہے۔ عورت کے بارے میں یہ حدیث امام بخاری اور امام مالک بھی یہ حدیث لائے ہیں، اور ان کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رد فرما دیا تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں یہ حدیث حضرت خنسا بنت خدام رضی اللہ تعالی عنہا سے ان لفظوں کے ساتھ نقل فرمائی ہے کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا جب وہ اس نکاح کو ناپسند کرتی تھیں، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نکاح نہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نکاح نہیں ہوا۔ تو ان تمام احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ شادی سے پہلے کنواری لڑکی اور بیوہ سے اجازت لینا ضروری ہے، اور ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہت پیاری سنت بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک، چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی صاحبزادی کو کسی کے نکاح میں دینا چاہتے تو ان کے پاس تشریف لاتے اور فرماتے کہ فلاں شخص، یہاں ان کا نام بھی لیتے کہ تمہارا ذکر کرتا ہے، اور پھر صاحبزادی کی رضامندی معلوم کرتے اور نکاح پڑھا دیا کرتے تھے۔ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ماں باپ لڑکی کی مرضی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہتے ہیں شادی کر دیتے ہیں۔ اب شادی کے بعد اگر لڑکی کو لڑکا پسند آ گیا تو ٹھیک، اگر نہ پسند آیا تو پھر جھگڑوں اور نا اتفاقی کا ایک سیلاب امٹ پڑے گا، اور بعض اوقات نوبت طلاق تک آ پہنچتی ہے۔ اپنی لختے جگر کے لیے اچھے لڑکے کی تلاش کرنا اور پھر اسے بیاہ دینا یقینی یہ ماں باپ کی ہی ذمہ داری ہے اور حق ہے، لیکن جہاں اتنی دیکھ بھال کرتے ہیں وہیں اگر لڑکی کی مرضی بھی معلوم کر لی جائے تو اس میں بھی بلا کیا حرج ہے۔ لڑکی سے اس کی مرضی بھی معلوم کرنی چاہیے، کیونکہ اسے ہی ساری زندگی گزارنا ہوتی ہے، ماں باپ نے ساری زندگی اس لڑکے کے ساتھ نہیں گزارنی ہوتی۔ اور موجودہ دور میں لڑکی کی اجازت کو نکاح کے وقت ایک رسم بنا دیا گیا ہے کہ لڑکی کو دلہن بنا دیا گیا، سارے مہمان آ گئے، اب چاروں نہ چار اسے ہاں کہنا ہی پڑے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ نکاح سے پہلے، بہت پہلے خود اشاروں میں یا کسی رشتہ دار عورت کے ذریعے بالکل صاف طور پر اجازت لے لینی چاہیے۔ اگر لڑکی سے کھل کر کہنے میں جھجک یا شرم محسوس ہو رہی ہو تو دبے لفظوں میں اظہار کرے، یہ بھی سنت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، علی تمہارا ذکر کرتے ہیں، یعنی تمہیں نکاح کا پیغام انہوں نے بھیجا ہے۔ تو یہ اجازت حاصل کرنے کا نہایت ہی بہترین انداز ہے کہ جو پیغام کے وقت ضروری ہے، ویسے بھی صاف کھلے الفاظ میں پوچھنا حجاب و حیا کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے الفاظ ہیں جو اجازت لیتے وقت دبے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، جیسے فلاں لڑکا تمہارا ذکر کرتا ہے، فلاں تم پر بہت مہربان ہے، فلاں لڑکا تمہارے لیے بہتر ہے، فلاں کو تمہاری ضرورت ہے، فلاں کا پیغام تمہارے لیے ہے، وغیرہ۔ جہاں جہاں میں نے لفظ فلاں بولا ہے وہاں پہ آپ اس لڑکے کا بھی نام لے سکتے ہیں۔ اور نکاح کے لیے لڑکی کی اجازت ضروری ہے۔ اس کا صاف مفاد یہ ہے کہ لڑکی کی جس سے شادی ہو رہی ہے وہ اس کو پہلے سے جانتی بھی ہو اور اسے دیکھا بھی ہو، ورنہ غیر معلوم شخص کے بارے میں اجازت لینا یہ لغو اور بیکار بات ہے۔ ایک مسئلہ بھی سماعت فرما لیں، قانون شریعت میں ہے جلد 2 میں، کہ لڑکی یا عورت سے اجازت لیتے وقت ضروری ہے کہ جس کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ ہو اس کا نام اس طرح لیں کہ عورت جان سکے۔ اگر یوں کہا کہ ایک مرد یا لڑکے سے شادی کر دوں گا، یا یوں کہ فلاں قوم کے ایک شخص سے نکاح کر دوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے اور یہ اجازت صحیح بھی نہیں ہے۔ اب لڑکی خاموشی سے اجازت ہے، اگر لڑکی کی خاموشی بھی اجازت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کواری لڑکی تو نکاح کی اجازت دینے میں بڑی شرم محسوس کرتی ہے، شرماتی ہے۔ ارشاد فرمایا، اس کا خاموش ہو جانا بھی اجازت ہے۔ یعنی کسی لڑکے کے بارے میں کواری سے اجازت لی جائے اور وہ خاموش رہے تو اس میں رضا سمجھی جائے گی، کیونکہ شرم کی وجہ سے کواری لڑکی کھلم کھلا ہاں نہیں کہے گی، اور اگر کوئی عورت مطلقہ ہے یعنی وہ طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہے تو اس کا خاموش رہنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کی زبان سے اجازت لینا ضروری ہوگا، یعنی وہ زبان سے کہہ دے کہ ہاں میں راضی ہوں۔ ایک اور مسئلہ بھی سماعت فرما لیں، اگر عورت کواری ہے تو صاف صاف رضامندی کے الفاظ کہے یا کوئی ایسی حرکت کرے جس سے راضی ہونا معلوم ہو جائے، مثلا مسکرا دے یا ہنس دے یا پھر اشارے سے ظاہر کر دے، اور اگر انکار ہو تو اس طرح سے صاف صاف کہے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، یا پھر کہے کہ وہ میرے لیے بہتر نہیں۔ جو بھی الفاظ بہتر ہیں وہ مناسب الفاظ استعمال کر کے اس کا انکار کر سکتی ہے۔ پھر ماں باپ پر بھی ضروری ہے کہ زیادہ دباؤ نہ ڈالیں یا زبردستی نہ کریں، اور بے جا دباؤ ڈالنا یا زبردستی کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بالغ کواری لڑکی سے اس کے نکاح کی اجازت لی جائے، اگر وہ خاموش ہو جائے تو یہ اس کی طرف سے اجازت ہے، اور اگر انکار کرے تو اس پر کوئی زبردستی نہیں۔ بالغہ اور عاقلہ عورت کا نکاح بغیر اس کی اجازت سے کوئی نہیں کر سکتا، نہ اس کا باپ نہ اسلامی حکومت کا بادشاہ، عورت کواری ہو یا بیوہ۔ اسی طرح بالغہ اور عاقلہ مرد کا نکاح بالغ اور عاقل مرد کا نکاح بغیر اس کی مرضی کے کوئی نہیں کرا سکتا۔ اسی طرح فتاوی رضویہ میں بھی آتا ہے، کواری لڑکی کا نکاح یا لڑکے کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر کر دیا گیا اور انہیں نکاح کی خبر دی گئی تو اگر عورت چپ رہی یا ہنسی یا بغیر آواز کے روئی تو نکاح منظور سمجھا جائے گا۔ اسی طرح مرد نے انکار نہ کیا تو نکاح منظور سمجھا جائے گا، لیکن مرد یا عورت میں سے کسی ایک نے بھی انکار کر دیا تو وہ نکاح فاسد ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ تمام شرعی مسائل ہیں جن کا جاننا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، جس میں ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کی خوشی کا خیال رکھیں، کیونکہ قیامت کے دن ان سے اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور اولاد کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اور گھر کے دیگر بزرگوں کا کہا مانیں، اور وہ جہاں شادی کرانا چاہیں ان کی رضامندی میں ہی اپنی رضا سمجھیں کہ ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت دوسری عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے، کیونکہ زانیہ زنا کرنے والی وہی ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا، بالغہ لڑکی نے ولی یعنی ماں باپ وغیرہ کی اجازت کے بغیر خود اپنا نکاح چھپ کر یا اعلانیہ کیا تو اس کے جائز ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ شوہر اس کا کف ہو، یعنی اس کے خاندان کا ہو، یعنی مذہب، خاندان یا پیشے یا مال یا چال چلن میں عورت سے ایسا کم نہ ہو کہ اس کے ساتھ اس کا نکاح ہونا لڑکی کے ماں باپ اور خاندان والوں اور دیگر رشتہ داروں کے لیے بے عزتی، شرمندگی اور بدنامی کا سبب ہو۔ اگر ایسا ہے تو وہ نکاح نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ اور شادی کی تاریخ متعین کرتے وقت دلہن کے ایام حیض سے بچنے کے لیے یا اس کی رضا ضرور لی جائے۔ یہ ان علاقوں میں یا ان محلوں یا علاقوں یا شہروں میں نہایت ضروری ہے جہاں نکاح کے بعد اسی دن یا ایک دن بعد رخصتی ہو جاتی ہے، تو انہیں چاہیے کہ رخصتی کے لیے اس لڑکی سے رضا لے لی جائے، اس کی رضا طلب کر لی جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔